اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو مرنے کے بعد بھی وہ 3 چیزیں فائدہ دیتی رہتی ہیں۔ نمبر 1 علم جاریہ، اس نے کوئی اچھا علم پڑھایا ہو، بچوں کو پڑھایا ہو، کتابیں ہوں، حدیثیں ہوں، قرآن مجید ہو، تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ دوسرا ایک صدقہ جاریہ، اس نے کسی کو مسجد بنوا دی ہو، کوئی نلکا لگوا دیا ہو یا کوئی کنواں کھدوا دیا ہو جہاں سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تو یہ صدقہ جاریہ مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 3 نیک اولاد، جو اولاد ہوتی ہے اگر اچھا عمل کرے گی تو اس کی ٹھنڈک والدین کو پہنچتی رہتی ہے۔ نیک اولاد بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم سب غور کریں کہ ہم کتنا علم دوسروں کو بانٹتے ہیں یا علم سیکھتے ہیں۔ اس سے مراد دنیاوی علوم نہیں ہے، اس سے مراد آخرت والا علوم ہے، کیونکہ فرائض، شرائط، مستحبات، سنتیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، ان تمام کا علوم بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے سیکھنا، بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں سنت ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مکروہ تنزیہ ہے، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مکروہ تحریمی ہوتی ہیں۔ تو اب جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ سلو، یہاں پہ فرمایا گیا نماز پڑھو، اب یہ ہر کوئی اس کی سلو کا معنی یہ کہ نماز پڑھو، یہاں پہ حکم دیا گیا۔ اب جو یہ حکم ہے ہر ایک اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، جیسے چینل پہ آئے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھے ہو تو علماء تو نہیں ہوتے تو وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، دین کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں یا حدیثوں کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کامل بندہ اس کی ترجمہ کر سکتا ہے، اس میں سے مسائل نکال سکتا ہے جو فقہ کا ماہر ہو۔ اب اس میں سے وہ نکالے گا کہ جہاں پہ فرمایا کہ سلو یعنی کہ نماز پڑھو، اب یہاں سے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے، نماز پڑھنا مستحب ہے، یہ کون سا ہمارا یہاں پہ مراد ہے؟ تو جو فقہ کے اندر ماہر ہوگا تو وہی حکم نکال کے دے گا۔ تو یہاں پہ صحابہ کی بات ترجمہ تو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ فقہ کے اندر ماہر نہیں ہوتے، جو فقہ کے اندر ماہر ہوگا تو وہی صحیح طور پہ اس کا ترجمہ کر پائے گا۔ تو ہمیں بھی قرآن و حدیث سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے بعد پھر بیان کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے ذکر کیا کہ صدقہ جاریہ، اب کسی نے مسجد بنوا دی، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس نے کوئی اچھا کنواں کھدوا دیا یا نلکا لگوا دیا، یا اس طرح جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے نلکے سے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر کسی نے کوئی اچھا مسجد کے اندر کوئی گھر بنوا دیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی گھر بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ اور جو زمین دے دیتے ہیں مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو نمبر 3، تیسرے نمبر میں نے یہ بات ذکر کی، اولاد، نیک اولاد۔ اب نیک جو اولاد ہوتی ہے یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جو اولاد ہوتی ہے آپ کا سرمایہ بھی ہے اور یہ ایک انمول ہیرا ہے۔ اب آپ اولاد کی جس طرح تربیت کریں گے، آپ کو وہ تربیت کریں گے، وہی والا وہ اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی اولاد نماز پڑھے گی، اگر آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کی اولاد تہجد پڑھے گی، اگر آپ اوابین پڑھیں گے تو آپ کی اولاد اوابین پڑھے گی، اگر آپ اشراق و چاش پڑھیں گے تو آپ کی اولاد بھی اشراق و چاش پڑھے گی۔ اگر آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بننا چاہتے ہیں یا اگر اس پر عمل کروانا چاہتے ہیں، کسی کام کے اندر عمل کروانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بن جائے، نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے، تو آپ پہلے خود عمل کریں۔ جب آپ خود عمل کریں گے تو آپ کی اولاد جو ہوتی ہے وہ خود بخود عمل کرتی جائے گی۔ جب بھی آپ کسی کو عمل کروانے کی باری آئے یا کام کروانے کی باری آئے تو پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اور سب سے جو عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اب یہاں سے میں نے علم کی بات کی، تو یہ علم وہ والا فائدہ مند ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا جائے وہ آپ کا علم فائدہ مند ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے تو وہ علم کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو ہم نے آج 3 باتیں سنی، پہلی بات یہ کہ علم، دوسری بات پہ ہم نے صدقہ جاریہ کا سنا، تیسرے نمبر پہ ہم نے نیک اولاد۔ تو اللہ پاک ہم سب کو علم بھی صحیح سیکھنے کی توفیق دے، اور صدقہ جاریہ جو اس کو بھی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، اور جو ہماری اولاد ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بنائے۔ آمین۔